نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، علماء کرام کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے جو مشکلوں میں گھیرے ہوئے ہیں، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، گھریلو مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میری ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی تمام مشکلات کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ہر حاجت، ان کی ہر حاجت، ہر ضرورت پوری کرے، اور اللہ کریم ان کی غیبی مدد کرے، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ وہ نام ہے یا سلام۔ اس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا، اس کا مطلب ہے اے سلامتی والے۔ تو یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی اور اس وظیفے کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، اور اس وظیفے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ہر کوئی آرام سے کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو بوڑھے مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، پہلے دور کے، ان لوگوں کو قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اور ان لوگوں کے لیے وظائف کرنا مشکل ہوتے ہیں، یعنی ان کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہوتی، اچھے طریقے سے قرآن مجید وہ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے وظائف کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک نام ہے، اس کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو ریگولر آپ پڑھیں گے، جب آپ کی ریگولر پڑھیں گے تو آپ کی زبان پر اچھے طریقے سے جاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم کے اس صفاتی نام کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ یا سلام پڑھنے سے مریض کو شفا ملتی ہے، یعنی کسی بھی طرح کا مرض ہو، کتنا ہی خطرناک مرض کیوں نہ ہو، کینسر کا مرض ہو یا کسی طریقے کا مرض ہو، یا ایسا مریض ہو جو مسلسل میڈیسن کھا رہا ہو لیکن اس کو شفا نہیں ملتی ہو، تو وہ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وظیفے کی برکت سے اس کو شفا دے دیں گے۔ تو پھر ہم اس وظیفے کو کیوں نہ کریں اگر بیمار ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے ہر غم اور ہر پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ ہے۔ جو شخص غم اور پریشانی میں مبتلا ہے وہ اس وظیفے کو کرے تو، اور انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے اس وظیفے کی برکت سے اس کو غم سے نجات دے کر خوشیوں کا خزانہ میسر کر دیں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی مریض کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، یا کسی مشکل یا پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو اگر کرنا ہے، یا غم سے نکلنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ باوضو حالت میں روزانہ 160 بار اس اسم مبارک کو، یہ جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یا سلامو۔ اگر مریض ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے اس کا مطلب بتایا ہے، یا سلامو کا مطلب ہے
اے سلامتی والے، ٹھیک ہے۔ تو اس اسم مبارک کو آپ نے اگر مریض کے لیے پڑھنا ہے یا سلامو کو، تو آپ نے 160 مرتبہ، پہلے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ کر کوشش کرے، اگر مریض خود پڑھے تو بھی بہتر ہے، زیادہ شفا حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر مریض نہیں پڑھ سکتا، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، تو اس کے پاس کوئی بیٹھ کر باوضو حالت میں اس اسم مبارک کو یا سلامو اس کو پڑھ کر 160 مرتبہ پانی پہ بھی دم کرے اور اس مریض پہ بھی دم کرے، اور پھر جب آخر میں دم کر چکے بیچ میں اس کو پھونک مارے، اور پانی پہ بھی اور اس مریض پر بھی، اور روزانہ آپ نے اس عمل کو کر کے اس مریض کو پلانا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں اس کا اثر آپ خود دیکھ لیں گے ہے، اور اس کے کرنے سے مریض کو شفا مل جائے گی۔ اور دوسرا میں نے آپ کو اس کا فائدہ بتایا تھا، اگر کوئی انسان جو ہے وہ غم اور پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس وظیفے کو کرے، تو اس نے بھی روزانہ 160 مرتبہ پڑھ کر اس اسم کو یعنی یا سلامو، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کر وہ بھی باوضو حالت میں پڑھے۔ بہتر ہے کہ نماز کے بعد اگر اس کا ورد کر لے تو بھی بہتر ہے، کیونکہ اتنا آسان نام ہے، آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو 160 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی غم اور پریشانی یا کسی مشکل میں مبتلا ہے تو وہ بھی 160 مرتبہ پڑھ کر اپنی تمام حاجات اور ضروریات اور مشکل اور پریشانی اور ہر حاجت کے لیے وہ دعا کرے۔ جب وہ اس عمل کو کر لے، ٹھیک ہے، تصور میں اپنی تمام حاجات، اپنی ضروریات، اپنی پریشانیاں، اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہے اس کو دماغ میں اور تصور میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کے بعد جو ہے دعا مانگے وظیفہ کرنے کے بعد۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وظائف تب اثر کرتے ہیں جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور وظیفہ جو ہے تب کامل، تب اس کا آپ پریکٹیکل اس کا دیکھیں گے، عمل میں آتے ہوئے دیکھیں گے، جب تک آپ وظیفہ کرنے کے بعد دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے۔ بغیر دعا کے آپ کا وظیفہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے مریض کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ غم سے نجات کے لیے، پریشانیوں کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس عمل کو بغیر وضو کے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو عمل کو جو ہے آپ نے وضو کے ساتھ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ روزانہ اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ اس عمل کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو سارا کچھ دکھائیں گے کہ اس کا کتنا اثر آپ کو ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔